یہ الیکشن دراصل عوام سے مقابلہ تھا، بیچ میں عوام تھی اور ادھر ادھر دونوں جانب وہ عناصر تھے جو اس وقت ان دنوں پورے پاکستان کو لٹکائے ہوئے ہیں۔ ان کا بس چلے تو خدا نخواستہ عمران خان سمیت اس کے تمام نام لیواؤں کو پھانسی پہ چڑھا دیں۔ جس سے بھی بات کی گئی، لائن میں کھڑے ہوئے لوگوں سے جب بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ آنکھوں میں وہی قیدی نمبر 804 پھرتا ہے۔ عورتوں نے بتایا کہ یہ جو عدت کا کیس تھا یہ بہت غلیظ اور گھناؤنا تھا، خاص طور پر وہ عورتیں جنہوں نے دوسری شادیاں کی ہیں یا خدا نخواستہ آئندہ ان کے خاندان میں کچھ اس طرح کا مسئلہ چل رہا ہے، تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم پیچھے مڑ کے دیکھنے پر مجبور ہو گئے ہیں، ان باتوں کو، اپنی زندگی کے ان معاملات کو جنہیں ہم نہیں سوچنا چاہتے، جن کے بارے میں ہم نہ کوئی کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے عدت کے دنوں کو گننا پڑا ہے۔ الیکشن 2024 کے معاملات کے بارے میں جس سے بھی بات کی گئی، اس نے یہی کہا کہ جو بھی اس کے حالات تھے اس نے اس حوالے سے بات کی، جو ان کو سامنا کرنا پڑا اسی حوالے سے بات کی۔ پولنگ ہر جگہ اپنے ٹائم پر صبح 8 بجے شروع نہیں ہو سکی۔ عوام نے بھی اس کی تیاری خوب کی تھی، لیکن پھر بھی کہیں کہیں وہ کامیاب نہیں ہو پائے، اس لیے کہ جب ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جس طرح انہوں نے پہلے ووٹ دیا ہے اسی طرح وہ کسی کیمپ کے باہر جائیں گے اور وہاں سے نوجوانوں سے اپنی پرچی لے کر چلے جائیں گے، اور ایسا ہی کیا انہوں نے۔ جب وہ پرچی لے کے گئے تو پتہ چلا کہ وہاں ان کا پولنگ اسٹیشن ہے ہی نہیں۔ اس طرح کے معاملات کراچی میں خاص طور پر ہوئے۔ لوگوں کو، ایک خاندان نے تو یہ تک بتایا کہ ان کے گھر میں باپ کو مشرق کی طرف جانا پڑا، ماں کو مغرب کی طرف، بیٹا جنوب کی طرف اور بیٹی کو شمال کی طرف اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے جانا پڑا، لیکن یہ لوگ کمر کس کے بیٹھے تھے اور یہ گئے، انہوں نے اکیلے دور دراز کا سفر کیا اور اپنا ووٹ ڈالا۔ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہمارے آنکھوں میں قیدی نمبر 804 گھومتا ہے، کیسے کیسے مسائل کھڑے کیے گئے ہیں اس کے لیے اور اس کے لوگوں کے لیے۔ وہ بہت بڑا آدمی ہے، دیکھا نہیں ہے اس کی پچھلی زندگی کو، کیوں ذاتیات میں اترتے ہو، کیوں کسی کے عزتوں کے پرخچے اڑاتے ہو۔ لوگوں کو اس بات کا بہت دکھ ہے، خاص طور پر عورتوں کو۔ ضعیف عورتوں نے، ضعیف مردوں نے اس کا اظہار کیا، اور صرف انہوں نے ہی نہیں کیا بلکہ مردوں نے بھی کیا، نوجوانوں نے بھی کیا کہ کیسی کیسی گندی باتیں سننے میں آ رہی ہیں۔ یہ بات لڑکیوں نے کہا، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو بہت فلمیں دیکھی ہیں، لیکن ایسی غلاظت جو اس دفعہ پاکستان کی عدلیہ میں ہوئی ہے وہ تو ہم نے کبھی نہیں سنا۔ ہم نے تو کسی فلم میں بھی اس طرح کا کوئی نہ منظر دیکھا نہ سنا، بہت گندگی دیکھی ہے، لیکن یہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اور ہوا، اس سے ہمیں بہت پریشانی ہے اور ہم سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ آئندہ اس سے یقیناً غلیظ ماحول رہے گا اگر یہی لوگ ہمارے سر پہ مسلط کر دیے جائیں گے تو۔ اور ووٹ دینے والوں کو، ووٹرز کو یہ بھی ہے، یہ بھی خیال رہا کہ ہم ووٹ دیں گے، عمران خان جیت جائے گا، لیکن اسے جیتنے نہیں دیں گے، جو جیتے گا اسے ہارنا پڑے گا اور جو ہارے گا اسے جتوایا جائے گا۔ اور یہ صورتحال جب ہوگی تو اس کے بعد ہم نے تو آگے کچھ نہیں سوچا، لیکن اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دیے، ہمارا فیصلہ اللہ کرے گا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ووٹرز نے کہیں۔ ایسی بھی خواتین سے بات ہوئی جنہوں نے صبح 7 بجے گھر سے نکلنا پسند کیا کیونکہ انہیں نہیں معلوم تھا کہ انہیں کہاں کہاں کی خاک چھاننی پڑی۔ ایسے بھی لوگ تھے جو آخر وقت تک یہ سمجھتے رہے کہ ہاں یہ تو الیکشن بہت ضروری ہے تو یہ نیٹ نہیں بند ہوگا، لیکن ان کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ سوشل میڈیا کا سب سے مضبوط ترین جو پروگرام ہے وہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں، وہ پی ٹی آئی کے ہیں۔ یہ جدید نظام لے کے بیٹھے ہوئے نوجوان ہیں اور ان کو اسی طرح سے شکست دی جا سکتی ہے کہ انٹرنیٹ بند کر دیا جائے، بھلے ملک کا، قومی معاملات کا کروڑوں کا نقصان ہو، ان کا کیا جاتا ہے۔ انہیں نہ ملک سے مطلب ہے، نہ ملت سے، نہ قوم سے، نہ عوام سے، انہیں تو صرف ایک طشت میں سجا ہوا اقتدار چاہیے اور وہ اسی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ بیچ میں عوام آ گئی ہے، عوام کہتی ہے کہ ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، بدعنوانوں، کرپٹ لوگوں کے درمیان ہم پس رہے ہیں، لیکن قیدی نمبر 804 کہتا ہے کہ اصل معاملہ ان کے اور عوام کے درمیان ہے، بیچ میں آ گیا ہوں، لیکن تکلیف تو وہ بھی اٹھا رہا ہے۔
لیکن دوستوں جس تکلیف اور اذیت سے وہ قیدی نمبر 804 گزر رہا ہے وہ اسے محسوس نہیں کر رہا ہے۔ وہ وہاں پڑھتا ہے، لکھتا ہے، بلکہ لکھنے کے لیے بھی اس کے پاس قلم نہیں ہے، وہ صرف پڑھتا ہے اور سوچتا ہے۔ سوچنے پہ پابندی کبھی نہیں لگائی جا سکتی۔ آپ بھی سوچا کریں، ضرور سوچا کریں۔ تمام الہامی کتابوں میں غور کرنے کے اور سوچنے کے معاملات کو بیان کیا گیا ہے۔ یہی تو سوچ ہے جو ہمیں دوسروں سے زیادہ نمایاں کرتی ہے، اور سوچنے والے، غور کرنے والے، چاہے کوئی مزدور ہی طبقے سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں، ہمیشہ آگے نکل جاتے ہیں۔ دیکھا نہیں آپ نے، غور نہیں کیا کہ مزدوروں کا بھی ایک لیڈر ہوتا ہے، رکشہ ڈرائیوروں کا بھی ایک لیڈر ہوتا ہے، سبزی فروشوں کا بھی ایک لیڈر ہوتا ہے، سبزی منڈی کا بھی ایک لیڈر ہوتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو غور کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں۔ جو صورتحال پاکستان کی رہی ہے، لوگوں کے درمیان، لوگوں کے اندر ایک مایوسی تھی۔ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے لیے کچھ نہیں کیا جائے گا۔ عوام کو اس بات کا یقین ہے کہ ان کے لیے کچھ نہیں کیا جائے گا، لیکن انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ اگر وہ ایک ووٹ ڈالیں گے تو ان کے ووٹ کی اہمیت ہے۔ لکھا جائے گا، کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی یہ بات واضح ہوگی کہ الیکشن 2024 میں کیا کیا دھاندلی ہوئی تھی۔ بلوچستان اور KPK میں تو تشدد کا خطرہ تھا۔ وہاں کے لوگوں نے عمران خان کے حوالے سے جتنی ریلی اور جلسے کیے گئے اس میں شرکت کی، لیکن عین ووٹنگ کے دن، الیکشن کے دن انہیں گھر سے نکلنے سے محروم ہونا پڑا، اس لیے کہ انہیں خوفزدہ کیا گیا اور تشدد کا، دھماکوں کا، فائرنگ کا احتمال رہا۔ پھر بھی جو ووٹ دیے گئے اس میں اسی قیدی نمبر 804 کو کامیابی ملی۔ جن کو ووٹ دینے کا اختیار ہوتا ہے، حق ہوتا ہے، اس میں ضعیف، معذور، نابینا اور سماج سے محروم لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی نظام نہیں تھا، کوئی اہتمام نہیں تھا۔ لوگوں نے ضعیف لوگوں کو، ضعیف اپنی ماؤں کو، دادیوں کو، نانیوں کو گود میں اٹھا کر ایک عمارت سے دوسری عمارت پہ پہنچایا اور بار بار پہنچایا۔ انہیں دوڑایا گیا ادھر سے ادھر۔ انہیں اس بات کی سزا دی گئی کہ بوڑھے تھے، ضعیف تھے، چل نہیں سکتے تھے، تو پھر گھر سے کیوں نکلے، کیوں آئے ووٹ دینے۔ انہیں احساس تھا کہ ان کے ووٹ کی کیا اہمیت ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ زندہ ہیں، جب تک زندہ ہیں جب تک ووٹ دیں گے، اور اس بار تو ووٹ دینا بہت ضروری تھا، اس لیے وہ آ گئے تھے۔ لیکن جس اذیت کا سامنا کرنا پڑا ان ضعیف لوگوں کو، ان معذور افراد کو، ان نابینا لوگوں کو، خاص طور پر ان میں بڑی مایوسی پھیلی ہے۔ ایک نے تو جواب دیا، اسی مایوسی کے خاتمے کے لیے تو میں باہر نکلا ہوں ووٹ دینے کے لیے، کہ امید اللہ سے رکھی جاتی ہے، ان انسانوں سے، ان حکمرانوں سے کوئی امید نہیں ہے، لیکن شاید میرے ووٹ کی کوئی اہمیت ہو اور میرے ایک ووٹ سے کوئی فیصلہ ہو جائے۔ یہی سوچ کر لوگ باہر نہیں نکلے تھے۔ ایک نوجوان نے کہا کہ اس نے ووٹ نہیں ڈالا کیونکہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ووٹ ڈالے یا نہ ڈالے، جیتنا تو عمران خان کو ہے، اور اسے یہ بھی اندازہ تھا کہ وہ اسے نہیں آنے دیں گے، اس سے بہت بڑا خطرہ ہے۔ دیکھا نہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی نے لوگوں کی جو لسٹ بنائی ہے اس میں عمران خان کو چانسلر نامزد کیا گیا ہے کہ وہ اس فہرست میں شامل ہے۔ کیا پاکستان کا کوئی حکمران ایسا رہا ہے؟ کیا نواز شریف میں اس طرح کی کوئی خصلت ہے کہ وہ کسی ادارے کے چانسلر بن سکے؟ کیا مریم نواز میں ہے؟ کیا شہباز شریف میں ہے؟ کیا زرداری صاحب میں ہے؟ کیا بلاول بھٹو میں ہے؟ جتنے یہ حکمران ہیں بے شک تعلیم یافتہ بھی ہیں، لیکن ان میں وہ خصوصیت نہیں ہے کہ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کی فہرست میں آ سکیں۔ لوگوں کے پاس بڑی نالج ہے، بڑی معلومات ہے، سارا دن وہ سنتے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے بھی آپس میں بھی بات کرتے ہیں، اور انہیں معلوم تھا کہ ووٹ ڈالنا ضروری ہے اور اس ووٹ کا جو نتیجہ نکلے گا وہ کیا ہوگا، لیکن انہیں آئندہ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ جن لوگوں کو معلوم ہے، جنہیں اندازہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں ہم نے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے ہیں۔ جب اللہ کے سپرد معاملات ہو جائیں تو پھر مایوسی تو واقعی گناہ ہے، وہی فیصلہ کرنے والا ہے، وہی فیصلہ کرے گا۔ لیکن یہ جو غلطیاں کی جاتی ہیں، قوموں کی جو غلطیاں ہوتی ہیں، اداروں کی جو غلطیاں ہوتی ہیں، اس سے عوام متاثر ہوتی ہے اور یہ ایک تاریخ بن جاتی ہے، اور اس کے جو غلط اثرات ہوتے ہیں، غلط نتائج نکلتے ہیں، اس کو بھگتنا پڑتا ہے، اور برسہ برس تک بھگتنا پڑتا ہے، اور یہ قوم بھگتتی ہے، یہ عام آدمی بھگتتا ہے، یہ عوام بھگتتی ہے۔ ان کا کیا ہے، یہ آج یہاں ہے، کل وہاں، باہر نکل جائیں گے یا
یہ سارے چور ڈاکو آخر میں عمرے پہ چلے جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے گا۔ حقوق العباد کی معافی نہیں ہے۔ جو بندے کے حقوق ہیں، انسان کے جو حقوق ہیں، وہ بالکل اس کی معافی نہیں ہے۔ اور یہ جو عوام ہے ان کی بہت ذمہ داری ہے، کس پہ؟ حکمرانوں پہ، اسٹیبلشمنٹ پہ، جو ادارے یہ کر رہے ہیں پاکستان میں، ان کا نتیجہ ان کو بھگتنا ہوگا۔ یہ قیدی نمبر 804 واقعی ایک بہانہ ہے۔ دراصل یہ عوام سے انتقام لینا ہے، انہیں ذلیل کرنا ہے۔ ابھی انہیں سزا بھی ملے گی، مختلف علاقوں میں الگ الگ لوگوں کو سزا دی جائے گی کہ یہاں سے اس کو ووٹ کیوں دیا۔ گھر گھر وہ نہیں جا سکتے تھے، لیکن ایک کی وجہ سے، دوسری کی وجہ سے، تیسری کی وجہ سے سب کو بھگتنا پڑے گا۔ لیکن جب اپنے معاملات عوام اللہ کے حوالے کر دیتی ہے تو پھر تو اچھی امیدیں رکھنی چاہیے، وہی اچھے دن لائے گا، اس لیے کہ اس نے کہا ہے ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ عوام نے اس دفعہ الیکشن 2024 کو ایک جنگ سے تعبیر کیا ہے، ایک جہاد سے تعبیر کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اس جنگ میں حصہ لیا ہے، ہم نے اس جہاد میں حصہ لیا ہے۔ اگر ہمارے مقدر میں اچھائی ہے تو ملے گی، نہیں ہے تو سب کو ایک ساتھ بھگتنا پڑے گا۔ لیکن دوستوں، بھگتنا پڑے گا، جواب بھی دینا ہوگا۔ خدا کرے کہ آپ کے مقدر میں ہمیشہ جیت ہی جیت رہے۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔